آخرت کو رب العالمین روشن و منور فرمائے، زوال نعمت سے محفوظ فرمائے، دائیں بائیں آگے پیچھے چاروں طرف ہمیشہ کے لیے اللہ نور عطا فرمائے، ہر فضول لایانی کام سے اور گناہ کے کام سے اللہ محفوظ فرمائے، اور دونوں جہاں میں ہمیں شاندار کامیابی نصیب فرمائے۔ آج درس قرآن پاک کا آغاز، نور قرآن نشست کا آغاز سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع سے ہے، اور یہ پہلے پارے کا بھی چوتھا رکوع ہے۔ جس آیت کریمہ سے آغاز ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو پیدا فرمایا، اور کائنات بنانے سے پہلے سب سے پہلے اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور پاک کو پیدا فرمایا، اور اس نور سے پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں آسمان بھی پیدا کیے ہیں، زمینیں پیدا کی ہیں، آسمان کو ستاروں سے، سیاروں سے، سورج چاند سے سجایا، اور زمین کو پودوں سے، معدنیات سے، دریاؤں، سمندروں سے، پہاڑوں سے اور بہت ساری نعمتوں سے سجایا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین میں پرندے پیدا کیے، مچھلیاں پیدا کی، جانور پیدا کیے، کیڑے مکوڑے پیدا کیے، اور بہت ساری مخلوقات پیدا فرمائی۔ لیکن یہ ساری مخلوق، ساری زمینیں، سارے آسمان اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے پیدا فرمائے۔ اب انسان کو ایک ایسی زندگی گزارنا ضروری ہے جو زندگی رب کو راضی کرنے والی زندگی ہے۔ آسمان و زمین اس کے لیے بنے، انسان کس کے لیے بنا؟ اللہ کی عبادت کے لیے۔ اب وہ کیسے عبادت کا طریقہ اختیار کرے؟ انسان کو کیسے پتہ چلے کہ مجھے کون سا طریقہ اختیار کرنا ہے جس طریقے سے میرا رب راضی ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، اور ان پر اللہ تعالیٰ نے وحی کو نازل فرمایا، اور ان سے دیگر انسانوں کو یہ سارے احکامات ملے۔ جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ہمیں سکھایا، اس طریقے پر ہم عمل کریں تو جلد ہم اللہ کو راضی کرنے میں کامیاب ہوں گے، اور انشاءاللہ ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا انسانوں میں، اور آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی عظمت کو فرشتوں کے سامنے بیان کیا، اور یہ بتایا کہ میں اسے پیدا کرنے والا ہوں جو میرا نائب ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا۔ نائب اور خلیفے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے درمیان پیغام پہنچانے والا، یعنی وہ نبی ہوگا، کہ نبی کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کے احکامات اللہ کے بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو فرشتوں نے جو سوال کیا اس کا ذکر ہے یہاں پر، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرمایا، للملائکہ، فرشتوں سے فرمایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک میں زمین میں نائب بنانے والا ہوں، خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہ جو خلیفہ ہوگا یہ خلیفہ اعظم ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو جو خلافت عطا فرمائے گا، جو نبی نائب ہیں وہ ساری مخلوقات کے قائد ہیں، اور اللہ تعالیٰ
اپنے نائب کو پوری کائنات میں تصرف کا اختیار بھی دے گا، قدرت بھی دے گا، طاقت بھی دے گا۔ جب ایک ملک کا بادشاہ ہوتا ہے تو وہ ملک کے سارے معاملات کو جانتا ہے، تو جو اللہ کی طرف سے پوری دنیا میں نائب ہیں انہیں اللہ تعالیٰ ہر ایک کی زبان بھی سکھائے گا، ہر ضروری علم بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ قالوا، وہ بولے، اتجعل فیہا من یفسد فیہا، اے اللہ کیا تو ایسے کو اپنا خلیفہ بنائے گا زمین میں جو زمین میں فساد پھیلائے گا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور خون بہائے گا۔ فرشتوں کے سوال کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ انسان کی جو فطرت ہے اس میں یہ ہے کہ غصہ بھی ہے، انسان کی فطرت میں شہوت بھی ہے، انسان کو اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے روزی کی بھی ضرورت ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جب ساری چیزیں انسان میں ہیں، نفس بھی ہے، غصہ بھی ہے، شہوت بھی ہے، تو یہ ساری چیزیں انسان کو اس پر مجبور کریں گی کہ وہ فساد کریں۔ یعنی ان کا یہ خیال تھا کہ ہر انسان فسادی ہوگا۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے جواب ارشاد فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ چیزیں ہیں انسان میں، لیکن جو میرے نیک بندے ہوں گے وہ اپنے ان تمام معاملات پر کنٹرول رکھیں گے، اور وہ ایسے نیک بندے ہوں گے کہ وہ زمین میں فساد نہیں کریں گے بلکہ اصلاح کریں گے۔ تو ہر انسان میرا نائب نہیں ہوگا، میرا نائب وہ ہوگا کہ جو اصلاح کرنے والا ہے، جو ایک دوسرے کی جان بچانے والا ہے، جو میرے احکام پر عمل کرنے والے ہوں گے اور دوسروں کو بھی عمل کرائیں گے۔ تو فرشتوں کے ذہن میں یہ بات آئی کہ انسان کی جو فطرت ہے اس حساب سے کوئی اس میں نیک نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جواب ارشاد فرمایا کہ فطرت میں تو یہ ساری چیزیں ہیں، شہوت بھی ہے، غصہ بھی ہے، اور انسان کو چیزوں کی ضرورت بھی ہے، لیکن جو میرے مقبول بندے ہوں گے جنہیں میں نائب بناؤں گا وہ ان سارے فسادات سے پاک ہوں گے، بلکہ ان کا مقام تو یہ ہے کہ وہ فرشتوں سے بھی افضل و اعلیٰ ہوں گے۔ فرشتوں میں یہ چیزیں نہیں رکھی گئیں، فرشتے گناہ نہیں کر سکتے، فرشتے نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، نہ ان کو کھانے کی ضرورت ہے نہ پینے کی ضرورت ہے، نہ غصہ ہے نہ ہرس ہے نہ ہوس ہے نہ شہوت ہے، یہ سارے معاملات سے فرشتے پاک ہیں۔ تو فرشتوں کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے، لیکن جو انسان دنیا میں رہ کر ان چیزوں کا مقابلہ کرے اور ان سارے معاملات کے باوجود وہ صراط مستقیم پر چلے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، اللہ کو راضی کرے، ہمیشہ اپنے آپ کو پاک رکھے، اس کا مقام فرشتوں سے بھی بلند و بالا ہے۔ کیونکہ یہ ساری چیزیں نہ ہونا یہ بھی کمال ہے، لیکن یہ سارے معاملات کے ہونے کے باوجود نیکی کی راہ پہ چلنا یہ زیادہ کمال ہے۔ تو وہ امتحان ہے نا، آزمائش ہے نا، تو اس وجہ سے ان کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہونا۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی نعمتوں میں آزمایا۔ ایک آدمی غریب ہے، وہ گناہ کرنے کے پیسے ہی نہیں رکھتا، اس کو تو کھانے کے مسائل ہیں، تو گناہ کے پیسے کہاں سے لائے، عیاشیوں کے پیسے کہاں سے لائے؟ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ گناہ سے بچ گیا۔ لیکن ایک شخص ہے، اللہ نے اسے دولت مند بنایا ہے، پیسے کی ریل پیل ہے، لیکن پھر بھی وہ پیسوں کو، دولت کو گناہ میں استعمال نہیں کرتا، مسجدیں بنانے میں خرچ کرتا ہے،
مدرسے بنا رہا ہے، کنویں کھدوا رہا ہے، غریبوں کی مدد کر رہا ہے، علاج کر رہا ہے، دینی کاموں میں خرچ کر رہا ہے، تو دولت ہونے کے باوجود دولت کو گناہ میں خرچ نہ کرنا یہ زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ یہ امتحان ہے۔ ایک شخص ہے، وہ نابینا ہے، تو کتنے گناہوں سے وہ بچ گیا، بد نگاہی سے بچ گیا، بہت ساری چیزوں سے بچ گیا۔ لیکن ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہیں، پھر وہ بد نگاہی سے بچے تو اس کا مقام و مرتبہ زیادہ بلند ہے کہ امتحان ہے اس کے لیے نا، کہ وہ جہاں نکلتا ہے بد نگاہی کے مواقع وہ حفاظت کرتا ہے، تو حضور نے فرمایا اسے دو نعمتیں ملیں گی، ایمان کی مٹھاس بھی ملے گی اور عبادت کی لذت بھی مل جائے گی۔ ایک بندہ ہے اس کے کان ہی نہیں ہے، تو نہ غیبت سن سکتا ہے، نہ چغلی سن سکتا ہے، کان ہی نہیں ہے، لیکن جس کے کان ہیں پھر بھی کان کی حفاظت کرتا ہے تو اس کا درجہ زیادہ بلند و بالا ہے۔ ایک بندے کی زبان ہی نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بول سکے، غیبت کر سکے، چغلی کر سکے، کوئی ایسی غلط بات کر سکے، لیکن ایک شخص کی زبان ہے اور وہ امتحان میں ہے اور کامیاب ہوتا ہے اور زبان کی حفاظت کرتا ہے تو اس کا درجہ پھر کتنا بلند و بالا ہے۔ تو طاقت ہونے کے باوجود گناہ نہ کرنا یہ انسان کو فرشتوں سے بھی بلند و بالا کر دیتا ہے۔ اس جملے کو ذہن میں رکھیں، طاقت ہونے کے باوجود گناہ نہ کرنا یہ انسان کو اتنا بلند کر دیتا ہے کہ اس کا مقام فرشتوں سے بھی بلند ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں نعمتیں دی ہیں، طاقت دی ہے، ہم بہت سے گناہ کر سکتے ہیں، اس کے باوجود گناہ نہ کریں، اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے، تو وہ مقام و مرتبہ بہت بلند ہے۔ تو فرشتوں کا یہ جو سوال تھا، یا تو اس کی وجہ یہ بیان ہوئی کہ انسان کی جو فطرت ہے اس میں اس کو بھوک بھی لگتی ہے، اسے پیاس بھی لگتی ہے، اسے رہنے کے لیے مکان بھی چاہیے، لباس بھی چاہیے، ضروریات بہت ہیں، پھر روزی کمانا بڑا مشکل کام ہے، تو جگہ جگہ جو ہے وہ حرام میں مبتلا ہونے کے چانسز ہیں۔ پھر روزی کی تلاش میں، پیٹ بھرنے کے لیے، پیاس بجھانے کے لیے، گھر کے لیے، کار کے لیے، سواری کے لیے وہ فساد میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے اندر غصہ بھی ہے، شہوت بھی ہے، لالچ بھی ہے، یہ ساری چیزیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں جو کچھ فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تم یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہو، لیکن تم میرے نیک بندوں کو دیکھو، میں جن پر کرم کروں گا وہ ان سارے معاملات کے باوجود ہر گناہ سے بچنے والے ہوں گے۔ دوسری بات مفسرین نے فرمایا کہ فرشتوں نے یہ کیوں کہا کہ وہ زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے جنات کو پیدا کیا، انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے جنات کو پیدا کیا، پھر جنات کو زمین میں بسا دیا، جنات کی آپس میں لڑائی ہو گئی اور بڑی خون ریزی کی انہوں نے، اور زمین کو انہوں نے فساد سے بھر دیا، خون بہایا، انہوں نے ایک دوسرے کی قتل و غارت گری کی، فساد ہی فساد کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو فرشتوں نے زمین سے سارے فسادی جنات کو پکڑ کر سمندروں میں پھینک دیا، ویرانوں میں لے گئے۔ تو اب فرشتوں نے جنات کے معاملے پر ہی انسانوں کے معاملے کو قیاس کر لیا۔ انہوں نے قیاس کیا کہ جس طرح جنات نے یہ فسادات کیے پھر انسان بھی ایسا ہی کریں گے، تو ایسی مخلوق کو دنیا میں بسایا جائے کہ جنہیں کھانے کی بھی حاجت نہ ہو، پینے کی حاجت بھی نہ ہو، جو گناہ کر ہی نہ سکتے ہوں، جن میں نفس بھی نہ ہو، شہوت بھی نہ ہو، غصہ بھی نہ ہو۔ یعنی فرشتوں نے یہ خیال کیا کہ اب فرشتوں کو زمین میں بھیج دیا جائے تو ہی زمین فساد سے بچ سکتی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے انہیں فرشتوں سے یہ فرمایا، جس کا خلاصہ یہ بنتا ہے
کہ زمین کو میں نے امتحان کی جگہ بنایا، اس میں اچھے لوگ بھی ہوں گے، برے لوگ بھی ہوں گے۔ اب دیکھیں، آپ کسی کونے میں بیٹھے ہیں اور آپ کے ساتھ اچھے لوگ ہیں، تو اچھے لوگوں کے ساتھ اچھا بننا آسان ہے، لیکن اس پوری زمین میں اکثریت گناہگاروں کی ہے، اکثریت کافروں کی ہے، تو ان فسادی لوگوں کے درمیان رہ کر اچھی زندگی گزارنا، فساد سے بچنا، اسلام کی دعوت دینا اور صراط مستقیم پر چلنا، یہ بہت بڑا امتحان ہے۔ اس کے عوض اللہ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ، اور ہم پاکی بیان کرتے ہیں، بِحَمْدِكَ، تیری تعریف کرتے ہوئے، یہ فرشتوں نے کہا، وَنُقَدِّسُ، اور ہم تقدیس بیان کرتے ہیں، اس کے معنی بھی ہیں پاکی بیان کرتے ہیں، لَكَ، تیرے لیے۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انی اعلم، بے شک میں وہ جانتا ہوں، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے، اس کام کی حکمتوں کو میں جانتا ہوں۔ پھر یہ جو خیال تھا کہ ہر انسان فسادی ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے مقام و مرتبے کو فرشتوں پر ظاہر فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں جسے نبی بنا کر بھیجوں گا، رسول بنا کر بھیجوں گا، اسے مقام و مرتبہ بھی دوں گا، اور جو میرا نائب ہوگا اس کا مقام کتنا ہوگا، کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز کا نام آدم علیہ السلام کو سکھا دیا۔ کتنی زبانوں میں آپ کو نام سکھایا گیا؟ کہتے ہیں 7 لاکھ زبانوں میں ہر چیز کا نام سکھایا گیا۔ کتنی زبانوں میں؟ 7 لاکھ زبانوں میں نام بھی سکھایا گیا، اور ہر چیز کا فائدہ بتایا گیا، جس چیز کا جو نقصان ہے وہ سکھایا گیا، جس چیز کے جو خواص ہیں وہ سکھائے گئے، یعنی ہر چیز کے متعلق اللہ نے آدم علیہ السلام کو مکمل علم عطا فرمایا، یعنی آپ ہر چیز کے معاملے میں مہارت رکھتے تھے اللہ کی عطا سے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، اور احادیث طیبہ کے مطابق مفسرین نے لکھا کہ نام بھی سکھا دیے، اور اس کی جو گہرائی تھی، خواص تھے، وہ بھی سکھا دی۔ ثم عرضهم علی الملائکہ، اب جو آدم علیہ السلام کو سکھایا گیا وہ چیزوں کے نام 7 لاکھ بولیوں میں، ان کے خواص بھی، فائدے نقصان بھی، ان سے کیا اور چیزیں بنائی جاتی ہیں، پوری تحقیق، لیکن فرشتوں سے صرف یہ فرمایا گیا کہ ساری تحقیق تو بڑی بات ہے، صرف ان چیزوں کے نام بتا دو۔ ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر وہ ساری چیزیں فرشتوں پر اللہ نے پیش فرمائی، جو چیزیں موجود تھیں، جو قیامت تک آنے والی تھیں، ساری چیزیں اللہ نے فرشتوں پر پیش فرمائی۔ اب بتائیے، جو چیزیں ابھی بنی نہیں ہیں وہ بھی اللہ نے پیش فرما دی۔ اللہ تو ہر چاہت پر قادر ہے، اللہ تو ہر چاہت پر قادر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو موجودہ ترقیاں ہیں، کار ہے، ریل گاڑیاں ہیں، ہوائی جہاز ہیں، جو قیامت تک بننے والی چیزیں تھیں، اللہ نے وہ بھی ان کے سامنے پیش کر دی۔ اللہ تعالیٰ تو ہر چاہت پر قادر ہے۔ ہم سنتے ہیں شب معراج، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہنم کو ملاحظہ کیا، جہنم بھری ہوئی تھی، جہنم میں لوگ عذاب میں مبتلا تھے، آپ نے لوگوں کو عذاب میں دیکھا۔ آپ نے جنت کو ملاحظہ کیا، جنت بھی بھری ہوئی تھی، اور جنت میں لوگوں کو لطف لیتے ہوئے اور لذت لیتے ہوئے آپ نے دیکھا کہ کس طرح فلاں مقام پر یہ ہے، فلاں مقام پر یہ، سب کو آپ نے دیکھا۔ اب بتائیے، شب معراج جب حضور تشریف لے گئے تو اس وقت تو جنت میں کوئی گیا ہی نہیں تھا،
اور جہنم میں کوئی گیا ہی نہیں تھا۔ قیامت کا میدان قائم ہوگا، حساب کتاب ہو جائے گا، پھر جنتی جنت میں جائیں گے، جہنمی جہنم میں جائیں گے۔ لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو پہلے سے دکھا دیا، اللہ نے اپنے محبوب کو پہلے سے دکھا دیا۔ پھر جو روحیں آنے والی ہیں، جو روحیں آنے والی ہیں اور جنہیں مقام و مرتبہ ملنا تھا، شب معراج حضور نے ان سے بھی ملاقات کی۔ یہاں تک کہ مستند مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ شب معراج حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ آپ فرماتے ہیں کہ میری امت کے علماء ربانیین بنی اسرائیل کے انبیاء کے مثل ہیں، تو کسی عالم کو آپ پیش فرمائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کی روح کو پیش کیا؟ حضرت امام غزالی کی روح کو پیش کیا۔ اب امام غزالی کو تو 500 سال یا 700 سال کے بعد آنا تھا، لیکن اللہ تو جانتا ہے، روحیں بھی موجود ہیں، کس روح کو کیا مقام ملے گا۔ حضرت امام غزالی آ گئے۔ حضرت امام غزالی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک سوال کیا۔ امام غزالی علیہ الرحمٰن نے ایک سوال کے کئی جوابات دیے، یعنی جو جواب دیا تو وہ جواب تو پہلے جواب میں ہی مکمل ہو گیا، لیکن ایکسٹرا باتیں انہوں نے ذکر کی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میں نے سوال کیا تھا اس کا جواب تو پہلی لائن میں ہی ہو گیا، پھر جو آپ ڈیٹیل بتا رہے ہیں اس کی حاجت تو نہیں ہے، میں نے یہ سوال تو نہیں کیا۔ تو حضرت امام غزالی علیہ الرحمٰن نے کہا کہ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ میں اللہ کے نبی اور رسول سے کلام کر رہا ہوں، میں ایک امتی ہو کر اللہ کے نبی اور رسول سے کلام کر رہا ہوں، تو اس خوشی کی وجہ سے میرا دل چاہتا ہے میں زیادہ کلام کروں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ سے پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو اس کا جواب تھا میرے دائیں ہاتھ میں لاٹھی ہے، عصا ہے۔ لیکن آپ نے اس کی تفصیل بھی بیان کی، میرے دائیں ہاتھ میں لاٹھی ہے، میں اس سے سہارا لیتا ہوں، میں اس سے بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور بھی بہت سے کام کرتا ہوں۔ حالانکہ سوال یہ نہیں تھا آپ کیا کام کرتے ہیں، سوال یہ تھا آپ کے ہاتھ میں کیا ہے۔ اس کا جواب یہ بنتا ہے میرے ہاتھ میں لاٹھی ہے۔ تو آپ نے زیادہ تفصیل اس لیے بتائی کیونکہ آپ اللہ سے کلام کر رہے تھے اور آپ چاہتے تھے میں اللہ سے زیادہ کلام کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جب یہ معاملہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے جو چیزیں موجود تھیں جو قیامت تک آنے والی تھے سب سامنے رکھ دی اور فرمایا کہ صرف ان چیزوں کے نام بتا دو۔ فقال، پس اللہ تعالیٰ نے فرمایا انبئونی، مجھے خبر دو، باسماء ہؤلاء، ان چیزوں کے ناموں کی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ سچے ہو سے مراد یہ ہے کہ تمہارا اگر یہ خیال صحیح ہے کہ خلیفہ آدم علیہ السلام کے بجائے فرشتے کو بنانا چاہیے تو پھر اس کا جواب دو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس جواب میں یا اس سوال میں یہ فرشتوں کو بتایا کہ تم عمومی انسانوں کے بارے میں خیال کرتے ہو فساد کریں گے، لیکن جنہیں میں خلیفہ بناؤں گا وہ ہر فساد سے پاک ہوں گے، وہ عبادت میں اور علم میں فرشتوں سے بھی بلند و بالا ہوں گے، مقام و مرتبے میں بھی فرشتوں سے بلند و بالا ہوں گے۔ انبیاء علیہ السلام کا تو بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ اب جب فرشتوں نے آدم علیہ السلام کا مقام و مرتبہ دیکھا، آپ کا علم، آپ کا زہد، آپ کا تقوی، آپ کا عمل، آپ کی صلاحیتیں، اور دیکھیں اللہ نے اپنے فضل سے عطا فرمائی، اپنے فضل سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا،
اور اپنے فضل سے یہ سارا مقام و مرتبہ عطا کی. تو جسے جو ملتا ہے اللہ کے فضل سے ملتا ہے. اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں انسان بنایا. جو جانور ہیں، کتا ہے، خنزیر ہے یا کوئی اور جانور ہے، اسے بھی بنایا تو کس نے؟ اللہ نے. اب بتائیے ہمیں انسان بنایا، اس کو کتا بنایا، تو یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ محض کیا اللہ کا فضل ہے. اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں انسان بنایا. پھر اللہ نے فضل کیا. ہمیں اللہ تعالیٰ چاہتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کسی اور امت میں پیدا فرماتا. اللہ نے اپنے محبوب کریم کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا اپنے فضل سے. وہ امت کہ کئی نبیوں نے خواہش کی کہ یا اللہ تو ہمیں تیرے محبوب کا امتی بناتا. پھر اللہ کا فضل کہ ہم کسی کافر گھر میں پیدا نہیں ہوئے، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے. پھر اللہ کا فضل کئی ایسے ہیں مسلمان گھر میں پیدا ہو کر گمراہ ہو جاتے ہیں. یہ اللہ کا فضل، اللہ نے ہمیں مسلمان گھر میں بھی پیدا کیا، ایمان بھی دیا، اسلام بھی دیا، حضور کی محبت بھی دی، اور پھر ہم حضور کی شان سن کر خوش ہونے والے بھی ہیں، حضور کے فضائل سن کر ہم خوش ہونے والے ہیں. تو اللہ نے اپنے محبوب کا ہمیں دامن بھی دے دیا. اب اس پر ہم جتنا بھی شکر کریں کم ہے. لیکن بتائیے جب ہم دعا مانگتے ہیں تو کبھی ہم نے یہ شکر کیا اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنے فضل سے تیرے محبوب کا امتی بنا دیا. اے اللہ تیرا فضل ہے کہ تو نے اپنے فضل سے، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنے فضل سے ہمیں ایمان کی نعمت دی، تیرے محبوب کا عشق دیا، تیرے محبوب کی محبت دی، تیرے محبوب کا دامن دے دی. تو اس پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے. تو اللہ نے اپنے فضل سے فرشتوں کو بھی جو مقام ملا کس نے دیا؟ اللہ نے اپنے فضل سے. قالو، فرشتے بولے سبحانک، پاکی ہے تجھے. اچھا یہ بات جب ہمارے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے نا، کبھی غرور نہیں آ سکتا. دیکھیں ہمارے اندر جو صلاحیتیں ہیں ہماری اپنی ہیں، اللہ نے دی ہیں. ہم بڑے ذہین ہیں، اگر بڑی اچھی گفتگو کر لیتے ہیں، بڑے اچھے کام کر لیتے ہیں، لوگوں کے کام آ جاتے ہیں، بزنس میں ہمارا بہت اچھا انداز ہے، تو یہ اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، کان دی ہے، دماغ دیا ہے، سوچ دی ہے، فکر دی ہے، ذہانت دی ہے. سب کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ. ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے. پھر ہم کوئی اچھا کام کر لیتے ہیں تو ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. نہ نیکی کرنے کی مجھ میں طاقت ہے، نہ گناہ سے بچنے کی مجھ میں طاقت ہے، الا باللہ العلی العظیم، صرف اور صرف اللہ کی توفیق سے. جب یہ تصور قائم ہو گیا تو انسان کبھی غرور نہیں کر سکتا کہ اگر ہم نے کوئی اچھا کام کیا تو ہمارا کیا ہے، یہ تو رب کی توفیق سے. قالو، انہوں نے کہا سبحانک، پاکی ہے تجھے، لا علم لنا، ہمارے پاس کچھ علم نہیں، الا ما علمتنا، مگر وہی جو تو نے سکھایا. اس میں عاجزی کا درس ہے کہ علم ہمارے پاس جو ہے اللہ کے فضل سے، عمل جو ہے اللہ کے فضل سے، جو ہم نے اچھے کام کیے اللہ کے فضل سے، جو گناہ سے بچے اللہ کے فضل سے، جو کچھ اچھا ہو گیا یہ اللہ کے فضل سے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. ایک بہت بڑے امام تھے، امام شعبی. ایک بندہ دور دراز سے سفر کر کے ان کے پاس پہنچا اور پورے علاقے کے لوگوں نے اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا تھا. تو یہ نمائندہ بن کے گیا اور کہا کہ میرے شہر والوں نے ایک مسئلہ پوچھا ہے آپ سے، تو آپ بتائیے اس کا کیا جواب ہے. تو حضرت نے فرمایا لا عالم، میں نہیں جانتا، مجھے نہیں معلوم. اس نے کہا کہ میں اتنے دور سے آیا ہوں پورے شہر کا نمائندہ بن کر، میں انہیں جا کر کیا جواب دوں گا. تو آپ نے فرمایا ان سے جا کر کہہ دینا کہ امام شعبی کو اس مسئلے کا جواب نہیں معلوم. کہنے لگا آپ کو پہ شرم نہیں آئے گی؟
سارے شہر کے لوگ کہیں گے یہ مسئلہ امام شعبی کو نہیں آتا. تو آپ نے فرمایا میں کیوں شرم کروں جب فرشتوں نے اس مسئلے میں شرم نہیں کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ تو فرشتوں نے کہا ہمیں نہیں معلوم. اے مالک جو تو نے سکھایا وہی جانتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں جانتے. تو اپنی لا علمی کا اظہار کرنے میں فرشتے نہیں شرمائے تو میں کیوں شرماؤں. امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مجلس میں 45 سوال ہوئے، 45. 32 کے جواب میں 32 کے جواب میں آپ نے کہا لا اعلم، میں نہیں جانتا. ایک جو آج کل ٹی وی کے اندر ہوتے ہیں نا سوال جواب کی نشستیں ہوتی ہیں، تو ایک علامہ صاحب میرے دوست ہیں، میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ حضرت کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے ذہن میں جواب نہیں ہوتا اور کبھی جواب معلوم بھی نہیں ہوتا، کتابوں میں ہوتا ہے. تو دارالفتہ میں تو یہ ہوتا ہے جب سوال آتا ہے تو 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن وہ تحقیق کر کے ڈھونڈ کے جواب دیتے ہیں، لیکن آپ تو آن لائن جواب دیتے ہیں. تو کئی سوالات ایسے بھی آتے ہوں گے جس کے جواب آپ کو نہیں معلوم ہوتے ہوں گے، یا معلوم تو ہوں گے لیکن ابھی یاد نہیں ہوں گے. ہر چیز ہر وقت دماغ میں تازہ تو نہیں ہوتی. تو کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ میں ذرا ڈھونڈ لوں، پھر اگلی نشست جب ہوگی، اگلا جب پروگرام ہوگا تو اس میں یہ بتاؤں گا. پھر میں نے ان کی خدمت میں واقعہ سنایا تو وہ ہنسنے لگے، کہنے لگے امام مالک نے تو 45 کے جواب میں سے 32 کی جواب میں کہا لا عالم، میں نہیں جانتا، اور ہم تو ہر ایک کے جواب میں کہتے ہیں عالم عالم، سب پتہ ہے ہمیں. کہنے لگے مولانا صاحب کیسے ہو سکتا ہے، ہم آن لائن جو ہے کیسے کہہ سکتے ہیں ہمیں نہیں پتہ. میں نے کہا یہ تو غلط ہو جائے گا. تو کہتے ہیں کیا کریں، مجبوری ہے، شیعہ بھی ہوتے ہیں، بد عقیدہ بھی ہوتے ہیں، بد مذہب بھی ہوتے ہیں، سب بول رہے ہوتے ہیں اب ہم کہ ہمیں نہیں پتہ. تو مسئلہ کہنے لگے مسئلہ تو صحیح ہے، غلط مسئلہ بتانا گناہ ہے، لیکن اب کیا کریں، فیس سیونگ بھی ہے، تو پھر ہم غلط نہیں بتاتے، گول مول کر دیتے ہیں. کتنا خطرناک ماحول ہو گیا، آپ سوچیں کتنا خطرناک ماحول ہو. ایک بہت بڑے محدث ہیں ہمارے، ایک دوست ہیں، ان سے ملاقات ہوئی مکہ شریف میں، بہت بڑے محدث، ان کا بڑا شہرہ سنا ہے، انڈیا سے ہوتے ہیں. تو ہمارے دوست ان کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ حضرت یہ مسئلہ ہے، اس کا کیا جواب ہوگا. تو حضرت نے کہا مجھے نہیں معلوم، بالکل آرام سے کہا مجھے نہیں معلوم. تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ بتائیں نا آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے. انہوں نے کہا مولانا کیسی بات کرتے ہیں، پہلے میں یہ مسئلہ قرآن میں دیکھوں، اگر قرآن میں یہ مسئلہ موجود ہے تو میری رائے کی کیا حیثیت ہے. اگر قرآن پاک میں مجھے مسئلہ نہیں ملتا تو میں احادیث طیبہ دیکھوں گا. اگر رسول اللہ نے کوئی مسئلے کا حل بتایا تو پھر میری رائے کی ضرورت ہی کیا ہے، میری رائے کی حیثیت کیا ہے. پھر وہاں بھی نہیں ملے گا تو میں اجماع امت دیکھوں گا. اجماع امت میں بھی نہیں ملے گا تو جو ہمارے بزرگ گزرے ہیں 1400 سال میں، جو علم میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں ہم سے آگے تھے، ہم ان کے اقوال دیکھیں گے. جب یہ سب کچھ دیکھ لیں گے 1400 سال کی تحقیقات پھر بھی مسئلہ نہیں ملا، تو پھر یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا حل کیا ہے. تو کہتے ہیں کہ میں جانے لگا، میرے ذہن پر کیا تاثر آیا، یار اتنے بڑے محدث ہیں اور بڑے آرام سے کہہ دیا مجھے نہیں معلوم مسئلہ. انہوں نے کوئی شرم محسوس نہیں کی. کہتے پھر مجھے خیال آیا، میں واپس پلٹا اور میں نے کہا ایک دوسرا مسئلہ بھی ہے. جب دوسرا مسئلہ پیش کیا تو انہوں نے قرآن کی کتنی آیتیں پڑھ کے سنائی، کتنی حدیثیں اس مسئلے پہ سنائی. کہتے ہیں میں ان کی علمی قابلیت پہ حیران ہو گیا کہ منہ زبانی کتنی حدیثیں یاد ہیں. لیکن کہتے ہیں اگر میں پہلا ہی مسئلہ سن کے چلا جاتا تو انہیں کوئی شرم محسوس نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس مسئلے کا جواب نہ آتا ہو اس میں کہہ دیں لا عالم، یہ آدھا علم ہے. کیا فرماتے ہیں؟ یہ آدھا علم ہے. تو اس کی شرح میں فرمایا
جس کو اتنا بھی پتہ چل جائے کیا چیز مجھے معلوم ہے کیا چیز نہیں معلوم، وہ آدھا عالم ہے۔ کم از کم اتنا تو پتہ ہونا چاہیے یہ چیز مجھے معلوم ہے، یہ چیز مجھے نہیں معلوم۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی علم والا حکمت والا ہے، بے شک تو ہی علم والا حکمت والا ہے۔ اب نقصان کیا ہو رہا ہے؟ نقصان یہ ہو رہا ہے کہ اب ہمارے لوگ دین سیکھ رہے ہیں ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر، یا یوٹیوب سے سیکھ رہے ہیں یا فیس بک سے سیکھ رہے ہیں، اور پھر ہر ایک کی سنتے ہیں۔ اب کس کا کیا علمی مقام ہے یہ کسی کو کوئی تحقیق نہیں ہے۔ پہلے تو عقیدے کا ہی پتہ نہیں ہے کہ وہ صحیح عقیدہ والا، صحیح العقیدہ مسلمان ہے یا نہیں ہے۔ پھر صحیح العقیدہ مسلمان اگر گفتگو کر رہا ہے تو وہ عالم واقعی ہے کہ نہیں ہے۔ اگر وہ عالم ہے تو اس مسئلے کا اسے علم ہے کہ نہیں ہے، وہ مسئلہ اس نے صحیح بتایا غلط بتایا، بس ایک عجیب و غریب معاملات چل رہے ہیں۔ اور پھر لوگ کیا کرتے ہیں، سب کی سنتے ہیں، پھر جو ان کو اپنا اچھا لگتا ہے نا اس پہ کرتے ہیں۔ جیسے پہلے جو ہے طریقہ ہوتا تھا بھئی استخارہ کرنا ہے تو 7 دن تک آپ نماز استخارہ پڑھیں 2 رکعت، اور پھر جناب والا آپ استخارے کی دعا پڑھ کے سو جائیں، 7 دن کے بعد جو دل میں آئے وہ کریں، پورا طریقہ ہے جو حدیث پاک میں سکھایا گیا۔ اب اتنی محنت کون کرے؟ تو اب انٹرنیٹ پر اتنے سارے نمبر ہیں، ہر نمبر پہ فون گھمائیں یا میسج کر دیں۔ اب تو میسج کا سسٹم ہے، میسج کر دیا تو 20-25 جگہوں پہ میسج کر دیتے ہیں، آن لائن استخارہ۔ اب وہ استخارہ آدھی سیکنڈ میں ہوتا ہے، آدھی سیکنڈ میں جواب دے دیتے ہیں۔ تو اب 20-25 جگہوں پہ میسج کر دیا، جواب آ گئے تو اب اس کی ووٹنگ کرتے ہیں کہ بھئی 25 آدمیوں میں سے جناب 13 آدمیوں نے کہا کہ یہ کام صحیح ہے اور باقی لوگوں نے کہا کہ یہ کام غلط ہے، تو اکثریت نے ہاں کہا، چلو کر لیتے ہیں۔ یعنی اس پر بھی جمہوریت چل رہی ہے۔ اچھا، پھر عجیب اور غریب ماحول ہے، ابھی آپ نے میسج کیا تو جواب آیا کہ صحیح نہیں ہے، 5 منٹ کا میسج کریں تو جواب آتا ہے صحیح ہے، پھر 5 منٹ کے بعد دوبارہ اسی کو میسج کریں جی صحیح نہیں ہے۔ اور فیصلہ کس کا ہو رہا ہے؟ 10 لاکھ روپے مجھے کسی کو قرضے پہ دینا ہے، 50 لاکھ روپے اس کو بزنس میں لگانے ہیں، تو اتنا بڑا مسئلہ ہے اور اس پہ فیصلے کتنے ہو رہے ہیں کہ آدھی سیکنڈ میں فیصلہ ہو رہا ہے، 5 منٹ میں فیصلہ چینج بھی ہو رہا ہے۔ اتنا اچھا رشتہ ہے ماشاءاللہ، لڑکا بھی اچھا ہے، جی میسج کیا جناب استخارہ پر، انہوں نے کہا جی صحیح نہیں ہے، آدھی سیکنڈ میں جواب دے دیا صحیح نہیں ہے۔ اب سوچیں کسی کی زندگیوں کے فیصلے اس طرح کیے جاتے ہیں۔ تو صحیح جو طریقہ ہے وہی طریقہ ہے جو ہمیں صحابہ اکرام اور بزرگان دین نے سکھایا۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ ہم جتنے بھی گناہ گار ہیں، بھئی کوئی اللہ کا ولی بھی اپنے آپ کو ولی سمجھے گا؟ گناہ گار ہی سمجھے گا نا۔ ہم جتنے بھی گناہ گار ہیں، رات کو سونے سے پہلے تازہ وضو کریں، 2 رکعت نفل استخارے کی پڑھیں، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون پڑھیں، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھیں، سلام پھیرنے کے بعد 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، پھر 1 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھیں، 1 دفعہ آیت الکرسی پڑھیں، پھر دعائے استخارہ پڑھیں، پھر اس کا ترجمہ پڑھیں، پھر آخر میں سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ یا اللہ اگر یہ کام ہمارے لیے بہتر ہے تو آسان فرما دے، اور بہتر نہیں تو جو بہتر ہے اس کی طرف ہمارا دل لگا دے، پھر درود شریف پڑھتے پڑھتے سو جائیں۔ یہ عمل کریں 7 دن۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے انس 7 مرتبہ دعا استخارہ پڑھ، پھر اپنے دل سے پوچھ، جو تیرے دل میں آئے گا وہ اللہ کی طرف سے ہوگا۔ اس کی برکت اتنی ہے کہ بندہ پھر کبھی پچھتاتا نہیں ہے، پھر کبھی نقصان نہیں ہوتا، اور اگر وہ چیز آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے آپ کر ہی نہیں سکتے۔ اس دعا کی اتنی برکت ہے، لیکن ہر چیز ریڈی میڈ ہے تو استخارہ بھی ریڈی میڈ چاہیے، اتنی محنت کون کرے؟ اچھا یہ تو ہوا جیسے شادی کا معاملہ ہے،
کسی کو بزنس میں 50 لاکھ روپے دینے ہیں تو چلو آدمی 7 دن استخارہ کر لے. صحابہ کرام تو دن میں کتنی دفعہ استخارہ کرتے تھے؟ دن میں بزنس ہوتا ہے نا، تو کئی موقعوں پر 5 مرتبہ 10 مرتبہ دن میں موقع ایسے آتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ہاں کریں کہ نہ کریں. تو صحابہ کرام درود شریف پڑھ کر اول آخر ایک دفعہ یہ دعا پڑھ لیتے اور پھر وہ کام کرنے جاتے. تو اسی وقت اس دعا کی برکت ہے، اگر وہ کام بہتر نہ ہوتا تو دل میں آ جاتا ہے بہتر نہیں ہے، وہ نہیں کرتے تھے. صحابہ کرام کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی آ کر اسلام قبول کرتا تو حضور اسے سورہ فاتحہ یاد کراتے. سورہ فاتحہ کے بعد دعائے استخارہ سورہ فاتحہ کی طرح یاد کراتے، اور ہر صحابی کو آپ فرماتے ہیں استخارے کی یہ دعا پڑھا کرو. مجھے آج تک نہیں ملا، پتہ نہیں ہوگی روایت، لیکن میں نے کہیں نہیں پڑھی نہ سنی ہے کہ صحابہ کرام نے حضور سے کبھی استخارہ کرایا ہو. حضور ہر صحابی کو کہتے خود استخارہ کرو، اور نہ کسی تابعین نے کسی صحابی سے استخارہ کرایا. صدیاں گزر گئیں، یعنی آپ کو 1400 سال میں سوائے 50 سال کے آپ دیکھیں کہیں بھی یہ نہیں ملتا کہ کوئی کسی بزرگ کے پاس استخارہ کرانے گیا ہو. ہر بزرگ یہ فرماتا ہے آپ خود استخارہ کریں. اچھا، اب جب ہمارے پاس کوئی آتا ہے اور ہم کہتے ہیں جی آپ خود استخارہ کریں، تو اس کا چہرہ یہ بتاتا ہے کہ حضرت کو یہ جواب سن کے مزہ نہیں آیا. ارے ہم تو گناہ گار ہیں، ہم کیسے استخارہ کریں؟ تو گناہ گار تو ہم بھی ہیں، سب گناہ گار ہیں. اللہ کے جو ولی ہیں وہ محفوظ ہیں، جو وہ ان کا مقام و مرتبہ ہے. لیکن گناہ گار کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو رسول اللہ نے دعا سکھائی ہے، اس کی برکتیں اتنی ہیں، اتنی برکتیں، سبحان اللہ. اچھا، وظیفہ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں، ہاں ڈاکٹروں کے پاس جانے کے لیے ہر کوئی تیار ہے، جادوگروں کے پاس جانے کے لیے تیار ہے، عاملوں کے پاس جانے کے لیے تیار ہے. ایک بھائی آئے کہنے لگے میں بڑا پریشان ہوں، یہ وہ. میں نے کہا بھائی آپ یہ کریں 450 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ کر دعا مانگیں. روزانہ کر سکیں تو بہت اچھا، ورنہ ایک دفعہ کر لیں. تو مجھے کہنے لگے آپ ہی کر لیجئے گا، میں تو نہیں کر، میں بڑا گناہ گار آدمی ہوں، بس آپ دعا کر دیں. ارے بھائی 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، وہ تو ہم گناہ گار ہیں. تو بتائیں نا کہ نماز نہیں پڑھیں گے تو برکتیں کیسے ملیں گی؟ تو سوچ کو ہمیں بدلنا ہے، اپنی سوچ بھی بدلنی ہے، دوسروں کی سوچ بھی بدلنی. اسی طرح جو ہے لوگ آتے ہیں جی ہماری بچیاں بڑی پریشان ہیں، رشتے کے لیے پریشان ہیں. اب ان کو وظیفہ بتائیں، وظیفہ بہت آسان ہے. وظیفہ سن کر بیچارے سوچتے ہیں کہ ہم تو 5 سال سے پریشان ہیں، اتنا جلدی کام کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن جو یقین رکھنے والے ہیں وہ میرے پاس آتے ہیں، وہ کہتے ہیں ماشاءاللہ کیا وظیفہ ہے، ہمارا کام تو بڑی جلدی ہو گیا الحمدللہ. کتنا آسان ہے کہ جس لڑکی کے رشتے کا مسئلہ ہے، جس لڑکے کے رشتے کا مسئلہ ہے. بعض ایسے لوگ ہیں شادی ہو گئی لیکن طلاق ہو گئی، یا زوجہ کا انتقال ہو گیا، وہ دوسری شادی کے لیے پریشان ہے. جو طلاق یافتہ عورت ہے وہ بھی دوسری شادی کے لیے پریشان ہے. تو جو بھی پریشان ہے، مرد پریشان ہے، عورت پریشان ہے، بچہ پریشان ہے، یعنی لڑکی پریشان ہے، لڑکا پریشان ہے، اس سے کہیں آپ کو 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے پابندی سے، اور عشاء کی نماز کے بعد آپ کو 2 رکعت نفل حاجت کی پڑھنی ہے. 2 رکعت نفل حاجت کی پڑھنے کے بعد آپ سلام پھیرنے کے بعد اول آخر درود شریف پڑھیں گے 11 مرتبہ، اور درمیان میں پڑھیں گے یا لطیف 129 مرتبہ. پھر آپ کو اپنے مسئلے کے لیے دعا کرنی ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں یہ کام جلدی ہو جائے تو دیکھیں ماں باپ کی دعا اولاد کے لیے کبھی رد نہیں ہوتی. تو یہ وظیفہ ماں باپ کو بھی چاہیے کریں، یعنی بچی کا مسئلہ ہے تو بچی بھی کرے، ماں باپ بھی کریں. روزانہ 5 وقتہ نماز پابندی سے پڑھیں، عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل حاجت کی پڑھیں، جو بھی نفل میں پڑھنا چاہیں مرضی ہے. سلام پھیرنے کے بعد اول آخر 11 مرتبہ درود پاک، اور بیچ میں کیا پڑھنا ہے؟ یا لطیف 129 مرتبہ. یا لطیفوں کے معنی ہے اے آسانی دینے والے. اس کی برکت سے ہر کام آسان ہو جاتا ہے. اور صرف یہ رشتے کے لیے معاملہ نہیں ہے، جو کاروبار میں اسے مشکل ہوتی ہو، زندگی گزارنا مشکل ہے اور مشکلات ہیں،
تو وہ بھی پڑھ سکتا ہے 129 مرتبہ کہ اے آسانی دینے والے میرے سارے معاملات آسان کر دے. یہ 129 مرتبہ پڑھیں، پھر اللہ سے دعا مانگیں. الحمدللہ ایسے سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کئی سالوں سے کام نہیں ہوتا، اس وظیفے کی برکت سے 3 دن میں کام ہو گیا. تو جتنا یقین پختہ ہوگا اور جتنی دل جمعی سے کریں گے، جتنا گریہ وزاری کریں گے، جتنی دل جمعی سے دعا مانگیں گے، انشاءاللہ کرم ضرور ہوگا انشاءاللہ تعالی. تو ہمارے اصل میں ہم میں کمی ہے، خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ کے دربار میں کوئی کمی نہیں ہے. اب دیکھیں اگر کسی دربار میں آپ جائیں اور وہاں لنگر بٹ رہا ہو، مثلا شربت پلایا جا رہا ہو، شربت بھرا جا رہا ہو، تو آپ جائیں گے اتنا سا پیالہ لے کر، تو اس پیالے کے حساب سے وہ نعمت ملے گی. بہت بڑا پتیلا لے کر جائیں گے تو وہ اس کو بھی بھر دیں گے. تو جو صوفیہ کرام میں وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے دربار میں جائیں گے جتنا یقین کا پیالہ بڑا ہوگا نا اتنا ہی نعمتیں زیادہ ملیں گی. جتنا یقین زیادہ ہو، اوکے میں بڑا گناہگار ہوں، سیاہکار ہوں، وہ تو ہوں، لیکن میرا رب مجھے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. میرا رب میری دعا ضرور جو ہے قبول فرمائے گا. قال یا آدم، اللہ نے فرمایا اے آدم، انبئہم، آپ خبر دیں انہیں یعنی فرشتوں کو، بِأَسْمَائِهِمْ ان چیزوں کے ناموں کی. فلما پس جب انبأہم آدم علیہ السلام نے خبر دی فرشتوں کو بِأَسْمَائِهِمْ ان ناموں کی، قال اللہ نے فرمایا الم اقل لکم، کیا میں نے نہ کہا، انی بے شک میں اعلم خوب جانتا ہوں، غیب السماوات والارض آسمان و زمین کی سب چھپی چیزیں، واعلم ما تبدون اور خوب جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے تھے، یعنی جو تم باتیں کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے خلیفہ اسے بنایا جا رہا ہے کہ جو فساد کرے گا. وما کنتم تکتمون اور جو تم چھپا رہے تھے وہ بھی میں جانتا ہوں. تم یہ چاہتے تھے کہ خلیفہ فرشتوں کو بنایا جائے، اور یہ تمنا کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے. اللہ کا نائب بننا، خلیفہ بننا بہت بڑی سعادت کی بات ہے. تو فرشتے یہ چاہتے تھے یہ سعادت ہمیں ملے. اور جو انہوں نے کہا کہ انسان فساد کرے گا، تو وہ اس وجہ سے کہا کہ انسان میں نفس بھی ہے، غصہ بھی ہے، اور انسان میں شہوت بھی ہے. یہ 3 چیزیں انسان کو فساد پہ ابھارتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ جواب دیا کہ یہ 3 چیزیں عمومی انسانوں میں، لیکن جنہیں میں نبی بنا کر بھیجوں گا وہ معصوم عن الخطا ہوں گے، انہیں وہ محفوظ ہوں گے، وہ معصوم ہوں گے، وہ میرے نائب ہوں گے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اور یاد کرو جب ہم نے فرمایا فرشتوں سے سجدہ کرو، لِآدَمَ آدم علیہ السلام کو، فَسَجَدُوا تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا. آدم علیہ السلام کو یہ سجدہ کرنا یہ سجدہ تعظیمی ہے. جیسے ہم کسی کی تعظیم میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ماں باپ آتے ہیں تو ان کے احترام میں ہم کھڑے ہو کر استقبال کرتے ہیں، یا کوئی مہمان آتا ہے تو اس کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ کھڑا ہونا جیسے تعظیم ہے، تو یہ فرشتوں کا جو سجدہ ہے یہ سجدہ تعظیمی ہے. انہوں نے آدم علیہ السلام کی تعظیم میں سجدہ کیا، اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی یوسف علیہ السلام کو تعظیم میں سجدہ کیا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو شریعت ہمیں عطا فرمائی، حضور نے تعظیمی سجدہ ہمیں منع فرما دیا. یعنی ہم اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کر سکتے، نہ کسی کو خدا الہ معبود سمجھ کے سجدہ کر سکتے ہیں، وہ تو شرک ہے، وہ تو کفر ہے. کسی کو خدا سمجھ کر سجدہ کرنا، اللہ کے سوا کسی کو خدا سمجھ کے سجدہ کرنا، یہ کفر و شرک ہے. اسی طرح ہم کسی کی تعظیم میں بھی سجدہ نہیں کر سکتے. اللہ کے سوا
کسی کی تعظیم میں سجدہ کرنا کہ کسی غیر اللہ کو سجدہ کیا جائے، یہ گناہ کبیرہ اور حرام ہے۔ مزار پر جو لوگ حاضر ہوتے ہیں، اگر آپ کسی کو دیکھیں کہ وہ مزار پر سجدہ کر رہا ہے یا مزار پر رکوع تعظیمی کر رہا ہے یا مزار کا تعظیمی طواف کر رہا ہے، تو اس کو سمجھائیں کہ ہماری شریعت میں یہ حرام ہے، یہ گناہ ہے۔ الا ابلیس، مگر ابلیس لعین نے یہ سجدہ نہیں کیا، یعنی ابلیس لعین نے آدم علیہ السلام کی تعظیم سے انکار کر دیا۔ ابلیس کی تباہی کا سبب کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی گستاخی۔ جب ابلیس لعین نے اللہ کے نبی کی گستاخی کی، 6 کروڑ برس کی عبادتیں برباد ہو گئیں۔ ہم جتنے بھی گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے ہم نبیوں کی تعظیم کرنے والے ہیں، صحابہ اور اہل بیت کی تعظیم کرنے والے، اولیاء کی تعظیم کرنے والے۔ انشاءاللہ یہ تعظیم ہمیں جنت میں لے جائے گی۔ بے ادبی انسان کو تباہ کر دیتی۔ ابا واستکبر، ابا اس نے انکار کیا، واستکبر تکبر کیا، وکانا من الکافرین اور کافر ہو گیا، حالانکہ وہ فرشتوں کا استاد تھا۔ ابلیس لعین جن تھا، لیکن اس نے اتنی عبادت کی کہ فرشتوں کا استاد بن گیا، ساری عبادتیں تباہ ہو گئیں، ہمیشہ کے لیے برباد ہو گیا۔ اس میں ایک نقطہ یاد رکھیں، یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کسی سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، گفتگو کے دوران وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت بھی کر دیتا ہے اور ضد پکڑ لیتا ہے، تو آپ دیکھیں جو آدمی بیعت بھی کرتا ہے اس کا دل کالا ہو جاتا ہے، عام طور پہ اسے توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ تو ابلیس لعین نے آدم علیہ السلام کی بیعت بھی کی، اس کا دل کالا ہو گیا، ساری عبادتیں برباد ہو گئیں، قیامت کے آنے تک زندہ رہے گا لیکن توبہ نہیں کرے گا۔ وَقُلْنَا، اور ہم نے فرمایا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم آپ بھی جنت میں رہیں اور آپ کی زوجہ بھی جنت میں رہیں، وَكُلَا مِنْهَا، اور آپ دونوں جنت سے کھائیں، رَغَدًا، بے روک ٹوک، حیث شئتما، جہاں سے آپ دونوں چاہیں، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جائیں۔ اب یہاں پر مفسرین نے تھوڑا سا کلام کیا، اللہ تعالیٰ نے ایک درخت کی طرف نشاندہی فرمائی، اس درخت کے قریب نہ جائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام یہ سمجھیں کہ مجھے اس درخت سے منع کیا گیا، لیکن مراد یہ تھی کہ جنت میں اس درخت کی قسم کے جتنے درخت ہیں کسی درخت کے قریب نہیں جانا۔ مثلا گندم کا پودا ہو اور کوئی کہے اس پودے کے قریب مت جانا، تو ایک معنی تو بنتے ہیں کہ اس جو گندم کا پودا ہے اس کے قریب نہیں جانا، اور ایک کیا معنی ہے؟ پوری جنت میں جتنے بھی گندم کے پودے ہیں کسی کے قریب نہیں جانا۔ تو آدم علیہ السلام نے یہ خیال کیا کہ مجھے اس درخت کے قریب جانے سے منع کیا، تو آپ نے جو گندم کا پودا کا جو گندم کا پھل آپ نے کھایا وہ دوسرے پودے کا کھایا تھا، لیکن اللہ کا حکم کیا تھا؟ اللہ کا حکم یہ تھا کہ ہر گندم کے پودے سے دور رہنا ہے۔ یہ آپ کو بھلا دیا گیا۔ کیوں بھلا دیا گیا؟ اس لیے کہ جنت میں آپ 500 سال رہ چکے تھے۔ کتنے سال؟ تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ آپ زمین پر آئیں، تو جب آپ کو بلا دیا گیا اور آپ نے وہ گندم کا پودا کھا لیا تو پھر آپ زمین پر آ گئے۔ اگر آدم علیہ السلام ساری زندگی ہمیشہ جنت میں ہی رہتے تو پھر زمین پر کیسے آتے؟ اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی کیا اعلان فرمایا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اے فرشتوں میں زمین میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں۔ تو آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر جانا ہی تھا، 500 سال جنت میں ہو چکے تھے، تو جانے کا ظاہری سبب یہ ہوا کہ آپ کو بھلا دیا گیا اور آپ نے وہ جس سے منع کیا گیا تھا وہ آپ نے کھا لیا۔ اس میں ہزاروں حکمتیں تھیں۔
اچھا اگر ہم کوئی چیز بھول کے کھا لیں اور ہمیں منع کیا گیا ہو تو ہمیں افسوس نہیں ہوتا بھئی بھول ہو گئی، لیکن اللہ کے نبی کتنا مقام و مرتبہ رکھتے ہیں کہ قرآن پاک نے یہ فرمایا فنسیا، وہ بھول گئے، بھول کے کھا لیا، پھر بھی اتنا روئے کہ آپ سینکڑوں برس تک زمین پر آنے کے بعد بھی آنسو بہاتے رہے۔ 300 سال تک آپ نے شرم کے مارے آسمان کو نہیں دیکھا، کیسا بلند و بالا مقام ہے۔ اب دیکھیں بھول کر اگر روزے کے اندر کوئی کھا لے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، ٹوٹتا ہے روزہ؟ تو بھول تو ہماری شریعت میں معاف ہے بہت سی صورتوں میں، لیکن آدم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور نبی اللہ کا خوف رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ساری مخلوق میں سب سے بڑھ کر اللہ کا خوف رکھنے والا میں ہوں۔ ارشاد فرمایا فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ آپ دونوں حد سے بڑھنے والے ہو جائیں گے، یہ باؤنڈری ہے، اس کو کراس نہیں کرنا، ورنہ آپ یہ حد جو باؤنڈری ہے اسے کراس کرنے والے ہو جائیں گے۔ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، شیطان نے ان دونوں کو اس مسئلے میں لغزش دی۔ ازلہ کے معنی سمجھنے کے لیے سمجھیں ہم جا رہے ہوں اور پاؤں پھسل جائے، تو پاؤں پھسل کر ہم گر جائیں تو بتائیے ہم جان بوجھ کے گرتے ہیں؟ پھسل گئے۔ تو ازلہ کے معنی یہ ہیں کہ انہوں نے جان بوجھ کر یہ نہیں کیا بلکہ ان سے لغزش ہو گئی۔ اور یہ لغزش کیوں ہوئی؟ اس میں اللہ کی حکمتیں تھیں۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، تو شیطان نے جنت سے انہیں نکال دیا جس میں وہ تھے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے ان سے فرمایا کہ زمین میں نیچے اترو، تم میں سے ایک دوسرے کا دشمن ہوگا۔ بعض مفسرین نے بڑی پیاری حکمت بیان کی، انہوں نے فرمایا کہ جنت تو آدم علیہ السلام کے لیے اور ان کی اولاد کے لیے بنی ہے، لیکن آدم علیہ السلام جب جنت میں پہلی دفعہ گئے تھے اور 500 سال رہے تو آپ کی پیٹھ مبارک میں آپ کی ساری اولاد تھی۔ ان اولاد میں کچھ جہنمی بھی تھے اور کچھ جنتی تھے، کیونکہ آدم علیہ السلام کی جو اولاد ہے، جو انسان ہے، اس میں سے جہنمی بھی ہیں اور جنتی بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ آپ زمین پر آئیں، ساری اولاد زمین پہ پھیل جائے، پھر آدم علیہ السلام اور جو جنتی ہیں دوبارہ جنت میں داخل ہو جائیں، اور جو جہنمی ہیں وہ جہنم میں جائیں۔ ایک شخص نے کسی بزرگ سے یہ سوال کیا، آدم علیہ السلام کو کیا ضرورت تھی یہ پھل کھانے کی، اس پودے کے قریب جانے کی؟ آرام سے مزے سے ہم جنت میں رہتے۔ تو آدم علیہ السلام کی گستاخی کرنے والا کافر ہوا کہ نہیں؟ تو بزرگ نے کیا جواب دیا؟ تو ان کی پشت میں گھسا تھا، تجھے نکالنے کے لیے آئے تھے نیچے، تاکہ تو پشت سے نکل جائے پھر تو جہنم میں جائے۔ تو تھا جہنمی اور پشت میں بیٹھا ہوا تھا، تو تجھے نکالنے کے لیے زمین پر آئے۔ ایسے لوگ تو یقیناً جو آدم علیہ السلام کا گستاخ بے ادب ہے، یہ تو کفر ہے۔ اللہ ادب نصیب فرمائے۔ اچھا، زمین کے اندر لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہیں، یعنی ہر دور میں ایک حق بھی ہے اور باطل بھی ہے۔ اہل حق کا اہل باطل سے مقابلہ ہے، اور یہ ہوتا رہے گا۔ اہل حق مقابلہ کرتے رہیں گے اور درجات ان کے بلند ہوتے رہیں گے۔ اب بتائیے اگر کافر نہ ہوتے تو ہمیں جہاد کا ثواب کیسے ملتا؟ تو کافر تو جائیں گے جہنم، لیکن کافروں کی وجہ سے جو ہم جہاد کریں گے وہ جہاد ہمیں جنت میں لے جائے گا۔ اچھا، جب تک کسی چیز میں مقابلہ نہ ہو اس چیز میں کام کرنے کا مزہ نہیں آتا۔ تو جب حق اور باطل کا مقابلہ ہے اور اہل حق ثابت قدم رہتے ہیں تو پھر اس مقابلے میں بھی ایک قوت ملتی ہے، اور پھر جتنا مقابلہ سخت ہوتا ہے اتنے ہی درجات بھی زیادہ بلند ہوتے ہیں۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں مستقر ہے، ٹھکانہ ہے،
ومتاع اور فائدہ اٹھانا ہے، الی حین ایک وقت تک، پھر تمہیں مرنا ہے، پھر ایک وقت آئے گا، پھر قیامت آ جائے گی اور زمین کو فنا ہے، پھر دوبارہ میدان قیامت میں لوگ جمع ہوں گے، جنتی جنت میں جائیں گے، جہنمی جہنم میں جائیں گے۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، تو آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے، اللہ نے ان پر کرم فرمایا، ان پر رحمت کو نازل کیا۔ اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ آدم علیہ السلام نے دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں بخشے گا نہیں، رحم نہیں کرے گا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ بھی دعا کی، اور بھی کلمات کہے، اس میں یہ بھی کہا، اے اللہ، جس نبی کے لیے تو نے پوری کائنات بنائی، میں اس نبی کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ نے اس نبی کا مقام کیسے جانا؟ تو آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ جب روح میری آنکھوں میں آئی، جب میں پیدا ہوا روح میری آنکھوں میں آئی اور میں نے آنکھیں کھولیں تو میں نے عرش پر جہاں تیرا نام لکھا ہوا دیکھا، اس نام کے ساتھ محبوب کریم کا نام لکھا ہوا دیکھا۔ میں نے جان لیا کہ تجھے یہ سب سے زیادہ محبوب ہے۔ میں جنت میں گیا، ہر جنت کے پتے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا دیکھا۔ اب دیکھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھیں تو اس کی ترتیب ایسی ہے کہ اللہ کے نام سے محمد کا نام ملا ہوتا ہے، تو میں نے جنت کے ہر پتے پر تیرے نام سے محبوب کا نام ملا ہوا دیکھا۔ میں نے جان لیا کہ یہ وسیلہ اعظم ہے۔ کبھی بھی کوئی پریشانی ہونا، درود شریف پڑھ کر پھر دعا اس طرح کریں، یا اللہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے طفیل یہ پریشانی دور فرما دے۔ ہم تو گناہ گار ہیں، لیکن جن کا وسیلہ پیش کر رہے ہیں ان کے وسیلے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اللہ نے فرمایا تم سب یہاں سے نیچے چلے جاؤ، اتر جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پس جب تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے، فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا اسے نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے نا، اللہ کا کلام تو سچا ہے۔ فمن تبع ہدایا، اگر ہم اللہ تعالی کے حکم پر چلیں، فرمایا جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا، نہ دنیا میں کوئی خوف ہے نہ آخرت میں کوئی خوف ہے، نہ دنیا میں غم ہے نہ آخرت میں غم ہے، اللہ دونوں جہاں میں سکون عطا فرمائے گا۔ تو جو ہماری پریشانیاں ہیں وہ اس وجہ سے کہ ہم پوری طرح شریعت پر عمل نہیں کرتے۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور میری آیتوں کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، یہی لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ سے ہم بار بار یہ دعا کرتے ہیں، اللہ ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے، کیونکہ جس کا ایمان پر خاتمہ ہوا انشاءاللہ بالآخر وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ربیع الاول شریف کے صدقے میں 12ویں جو شب آنے والی ہے اس کے صدقے میں ہمیں اپنے محبوب کا سچا عشق اور ان کی محبت عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ابن عبداللہ۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً
قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون۔ اور اے حبیب آپ اس وقت کو یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتے بولے کیا زمین میں ایسے کو نائب بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے اور خون ریزیاں کرے؟ حالانکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تیری تسبیح بیان کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یعنی انسانوں میں انبیاء اور اولیاء بھی ہوں گے۔ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين۔ اور اللہ نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھائے، پھر ان سب چیزوں کو فرشتوں پر پیش کر کے فرمایا تم مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ فرشتے بولے پاکی ہے تجھے، ہمیں کچھ بھی علم نہیں مگر اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا، بے شک تو ہی علم و حکمت والا ہے۔ قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ اللہ نے فرمایا اے آدم تم انہیں سب چیزوں کے نام بتا دو۔ تو جب آدم نے انہیں سب چیزوں کے نام بتا دیے، اللہ نے فرمایا کیا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کی سب چھپی چیزیں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافر ہو گیا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور ہم نے فرمایا اے آدم تم اور تمہاری زوجہ اس جنت میں رہو اور کھاؤ اس میں سے بلا روک ٹوک جہاں سے تمہارا جی چاہے، مگر اس درخت کے پاس نہ جانا کہ حد سے بڑھنے والوں میں ہو جاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ۔ تو شیطان نے انہیں اس درخت کے ذریعے پھسلایا اور جہاں وہ رہتے تھے وہاں سے انہیں الگ کر دیا، اور ہم نے آدم و حوا اور آدم کی پشت میں موجود ان کی اولاد سے فرمایا تم سب جنت سے زمین پر چلے جاؤ، تمہاری اولاد آپس میں ایک دوسرے کی دشمن ہوگی اور تمہیں ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ پھر سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات تو اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، بے شک وہی بہت توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا
فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ ہم نے فرمایا تم سب جنت سے زمین پر چلے جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے تو نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور وہ نہ غمگین ہوں گے۔ والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ اور وہ جو کفر کریں گے اور میری آیتیں جھٹلائیں گے وہ دوزخی ہیں، ان کو ہمیشہ اس میں رہنا ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے بلدیہ ٹاؤن میں خواتین نے تقریباً 1,55,000 مرتبہ درود پاک پڑھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ حسن اور طاہرہ کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان بچوں کو بولنے کی قوت عطا فرمائے۔ کل بروز ہفتہ خواتین کے لیے ظہر کی نماز کے بعد دوپہر 3 بجے سے لے کر عصر تک، 2:45 بجے سے لے کر عصر تک ختم قادریہ شریف اور درس قرآن پاک کا پروگرام ہوگا۔ ہر اتوار عصر تا مغرب اسی مسجد بہار شریعت میں ختم قادریہ شریف کا پروگرام ہوتا ہے۔ ہمارے حضرت علامہ مولانا بلال قادری غازیانی صاحب 3 نشستوں میں یہ موضوع بیان کریں گے جس کا عنوان ہے بے مثل آقا کی بے مثل ولادت۔ ہفتے کو عشاء کی نماز کے بعد ایک نشست ہوگی، دوسری اتوار کو ظہر کی نماز کے بعد اور تیسری اتوار کو عشاء کی نماز کے بعد۔ ہر نشست کا دورانیہ تقریباً 45 منٹ ہے۔ خواتین کے لیے 23 اکتوبر کو رنگون والا ہال میں عظیم الشان جشن عید میلاد النبی کا پروگرام ہے۔ 23 اکتوبر خواتین اس بات کو یاد رکھیں، آپ بھی اپنے گھروں میں اس کی دعوت دیں۔ 23 اکتوبر انشاءاللہ تعالی دوپہر 2 بجے سے لے کر مغرب تک یہ پروگرام جاری رہے گا رنگون والا ہال دہراجی کالونی میں۔ انشاءاللہ تعالی بروز پیر 12ویں شب ہے تو عشاء کی نماز کے بعد اسی مسجد میں پروگرام ہوگا، درس قرآن و حدیث بھی ہوگا، محفل نعت بھی ہوگی، ذکر اور دعا کا بھی پروگرام ہوگا۔ عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر 11:15 بجے تک یہ پروگرام چلے گا۔ پھر دوسری نشست رات کو 4 بجے ہوگی انشاءاللہ، 4 بجے سے لے کر فجر تک صبح بہارہ کی نشست ہوگی۔ تمام نشستوں میں شرکت کی درخواست ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا ہر منگل کو رات کو آن لائن جو ہے نشست ہوتی ہے، تو وہ اس منگل کو نہیں ہوگی لیکن بدھ کے دن آن لائن نشست ہوگی۔ بدھ کے دن رات 9:45 بجے سے لے کر 11:15 بجے تک انشاءاللہ تعالی نور الفرقان کے عنوان سے آن لائن جو ہے درس قرآن پاک ہوگا انشاءاللہ تعالی۔